سورہ البروج میں ایک ایسے بچے کی کہانی جس نے بادشاہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک ظالم بادشاہ اپنی عوام پر خوف طاری کر کے اس پہ حکومت کرتا تھا۔ اس سلطنت میں بادشاہ کے ساتھ ایک جادوگر بھی تھا۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے جادوگر نے بادشاہ سے کہا، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے کسی بچے کو اب میری جگہ لے لینی چاہیے۔ اس پر بادشاہ نے ایک چلاک بچے کو اس کی جگہ لینے کے لیے چنا، جو ہر روز جادوگر کے پاس جا کر جادو سیکھتا۔ راستے میں وہ اکثر ایک مسجد کے پاس سے گزرتا، جہاں وہ اکثر مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتا۔ آہستہ آہستہ اس نے درویش سے اللہ کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ جادوگر کو یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ جادو سیکھ رہا ہے۔ ایک دن اس سلطنت میں ایک جنگلی جانور نے لوگوں کا راستہ روک دیا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور چیخو پکار کرنے لگے۔ اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور دل میں سوچا کہ آج پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے، درویش یا جادوگر۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر درویش سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ اس کے پتھر پھینکنے پر وہ جانور فوراً مر گیا۔ اللہ نے اس بچے کو اندھے اور بیمار لوگوں کو شفا دینے کی طاقت دی۔ جلد ہی یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس بچے سے مطالبہ کیا کہ آخر کون ہے جو تمہیں یہ طاقتیں دے رہا ہے؟ اس پر بچے نے کہا، اللہ رب العزت، جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ اس پر بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور درویش کے ساتھ ساتھ اس کے سب ماننے والوں کو اذیتیں دینے لگا، لیکن ڈرنے کے بجائے ان سب کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ بادشاہ نے بچے کو مارنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کبھی پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی تو پہاڑ نے اسی کے سپاہیوں کو گرا کر مار دیا۔ ہر بار بچہ بچ کر بادشاہ کے پاس جا کر کہتا کہ تم مجھے نہیں مار سکتے جب تک تم یہ کام نہ کر لو۔ بادشاہ نے مجبوراً ہو کر بچے سے کہا کہ آخر کیا کروں جس سے تم مر جاؤ؟ اس نے کہا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور سب لوگوں کے سامنے ایک تیر کمان میں ڈال کر یہ کہو، شروع اللہ کے نام سے، اور پھر مجھے مار دو۔ بادشاہ نے اس کے کہنے پر یہی کیا اور تیر چلا کر اس بچے کو مار دیا۔ اس پر سب لوگ بہت غمگین ہوئے اور کہنے لگے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بادشاہ کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے ایک گڈھا کھدوایا، اس میں لکڑیاں ڈلوا کے آگ لگا دی، اور پھر سب لوگوں سے کہا، جو اللہ پر ایمان لائے گا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ سب لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس گڈھے میں چھلانگ مارنا شروع ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم پر کوئی خوف نہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ آ کر سچ بولنا، ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا اور عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہ کرنا ہمت نہیں بلکہ دکھاوا سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم تلواروں کی جنگ کا تو سامنا نہیں کر رہے، لیکن ایک معاشرتی اور اخلاقی لڑائی ضرور لڑ رہے ہیں۔ آج ہم نوجوانوں میں ایک خوف ہے، مذہبی دکھنے کا خوف، لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف۔ جس طرح ایک بچے نے پوری فوج کو ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی طاقت